الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين يتعالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے واقعہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ خود کا نذرانہ پیش کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد جلد الحسن والحسین وعلی سیدنا محمد جلد الحسن والحسین. حضرات محترم، لوگوں کے حالات اور مزاج مختلف ہوتے ہیں. بعض افراد کے حق میں نرمی فائدہ مند ہوتی ہے تو انہیں پیار سے سمجھایا جائے اور شوق دلایا جائے تو وہ جلد سدھر جاتے ہیں، اور کچھ انسانوں کے حق میں سختی سود مند ہوتی ہے، وہ لاکھ پیار سے بگڑ جاتے ہیں. تاہم سختی کرنے اور ڈرانے سے ان کی حالت بہتر ہوتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے حکمت والے کلام میں بے پناہ انعامات کے وعدوں سے فرما برداری کا شوق بھی دلایا ہے اور سخت سزا کی وعیدوں کے ذریعے نافرمانی سے ڈرایا بھی ہے. یوں ہی اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر یعنی خوشخبری دینے والا منصب بھی عطا کیا ہے اور نذیر یعنی ڈر سنانے کے لقب سے بھی سرفراز کی فرمایا تاکہ کچھ بندے انعام کے شوق میں سدھر جائیں اور دوسرے وعید کے ڈر سے سبر جائیں. جزا و سزا سے بالا تر ہو کر صرف محبت میں اطاعت کرنے والوں کی شان ان سے بہت بلند ہے. قرآن و سنت میں کچھ برے اعمال کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو یہ عمل کرے اس کے لیے ویل ہے. ویل سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں مختلف احتمالات ہیں: سخت پریشانی، ہلاکت، خرابی، تباہی اور دردناک عذاب یا جہنم کا ایک مقام ہے. یوں جرائم کی سزا میں ویل کی وعید سنا کر بندوں کو خبردار کیا گیا ہے. جو شخص ان برے اعمال کا ارتکاب کرے اس کے لیے خرابی ہے. چنانچہ تم ان کاموں سے دور رہو تاکہ تم پر رحمت الہی ہو، تباہی کے بجائے نجات اور جہنم کے بجائے جنت نصیب ہو. بندہ مومن ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے اور اس کے دل میں اپنے اعمال کی وجہ سے جلال و سزا کا خوف بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں خوبیاں موجود ہو تو ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اعمال بھی سنور جاتے ہیں. رحمت سے مایوس ہونا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ سزا سے بے خوف بہت مرتبہ نافرمانی کو اور گمراہی کی حد تک لے جاتی ہے. شاید یہ خوف الہی کی کمی کا ہی نتیجہ ہے کہ جن اعمال کے بارے میں وعید کی سخت ترین وعید فرمائی گئی ہے، آج امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد انہی اعمال میں مبتلا ہے. اور اس سے بھی بڑی آفت یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ان برے کاموں کی ہیبت بھی دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے. تباہی سے بچانے کے لیے جن افراد کو ویل کے لفظ الفاظ سے وعید سنائی گئی ہے، ڈر سنایا گیا ہے، ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور اپنا حق تو پورا وصول کرتے ہیں مگر دوسرے کو ان کا حق پورا نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے تباہی ہے وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق میں کمی برداشت نہیں کرتے مگر دوسرے کا حق چھیننے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. خود گالیاں دینے سے نہیں شرماتے
مگر انہیں کوئی گالی دے تو سیخ پاؤ گے، اپنے گھر والوں کی عزت و عصمت کو محفوظ دیکھنا چاہتے مگر دوسروں کے اہل خانہ کی حرمت کا خیال نہیں کرتے۔ اس بری عادت کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہی صورتحال تجارت کے حوالے سے بھی ہے کہ دوسروں سے خالص کا مطالبہ کرنا، یعنی خود خریدے تو اچھا اور اوریجنل مال چاہیے مگر خود ملاوٹ کر کے دیتے ہیں، اور لیتے ہوئے نمبر 1 کا تقاضا مگر دیتے ہوئے 2 نمبری سے کام لیتے ہیں۔ وصول کرتے ہوئے خوب دھیان کرتے ہیں کہ مقدار اور معیار میں کمی نہ ہو مگر دوسروں کو فراہم کرتے ہوئے مقدار میں بھی ڈنڈی مارتے ہوئے اور معیار کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تجارت میں خیانت کی کوئی بھی صورت ہو، خواہ وہ پرانی طرز کے ترازو کے دونوں پلڑوں میں فرق کیا جائے یا الیکٹرانک پیمانے کی سیٹنگ خراب کی جائے، پیٹرول پمپ کے میٹر وغیرہ میں ٹیکنیکل طریقے سے کوئی کمی رکھی جائے، یا گراہک کو بتاتے دکھاتے وقت اور چیز ہو اور جب اس کو فراہم کرتے ہوئے دوسری چیز دی جائے، بہر صورت دونوں کو ان کے حق سے کم دینے والوں کی حمایت قرآنیہ کے ذریعے دنیا و آخرت میں خرابی و تباہی کی وعیدیں سنائی گئی ہے۔ دنیا میں کس طرح کہ لوگ برا بھلا کہیں گے، اعتبار ختم ہو جائے گا، بے اعتمادی سے تجارت متاثر ہوگی، رزق سے برکت اٹھ جائے گی، پہت سالی یعنی اکال اور حکمرانوں کے ظلم و دیگر مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور آخرت میں یہ بندے کی حق تلفی ہے، جب تک وہ معاف نہ کرے رب تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور حرام کمائی کی نحوست سے دل سیاہ، خیالات خراب اور نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رب تعالیٰ کے حضور پیشی کے وقت سخت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل و حسین ارشاد نبی روایت کیا ہے کہ جس میں یہ جملے بھی ہیں، فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرے اور وہ اس طرح کی گرفت میں آتے ہیں کہ قحط سالی ہو یعنی اکال پڑ جائے، انہیں سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حکمران ان پر ظلم کرتے ہیں جیسے آج کے دور میں کرے گئے۔ حدیث پاک میں سخت مشقت سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء اور لباس وغیرہ کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے گھریلو اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہیں ہم اسی سزا میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ ناپ تول میں کمی کے اخروی نقصانات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو بالغ پیشی کے وقت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب کریم نے ارشاد فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا ان لوگوں کو یقین نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تاجر کے پاس سے گزرے تو اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اتقوا اللہ واوفوا الکیل والوزن فإن المطففین یوقفون یوم القیامہ حتی ان العرق لیعجلهم الی انصاف الادام، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور ناپ تول پورا کرنا، کیونکہ کمی کرنے والوں کو قیامت کے دن رحمان جل جلالہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، حتیٰ کہ گرمی و وحشت سے وہ اپنے پسینے میں کانوں تک ڈوبے ہوں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں تباہی کی قرآنی وعید کے باوجود آج مسلمانوں کی بڑی تعداد اس برائی میں مبتلا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن و سنت میں ہماری تربیت فرمائی گئی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھلائی پسند کریں، وہی بھلائی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے تو ہمیں بھی دوسروں کو فریب نہیں دینا چاہیے، اپنی حق تلفی کو گوارا نہیں کرتے تو دوسروں کے حقوق کا بھی پاس کرنا چاہیے اور خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جن افراد کو لفظ غیر کے ذریعے تنبیہ فرمایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، تباہی سے بچنے کا شوق دلایا گیا ہے، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود کو سچ کا پابند نہیں بناتے اور دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ سیدنا معاویہ بن حج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، یعنی اس شخص کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے خاطر جھوٹی بات بیان کرتا ہے اور اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔
محدثین کرام علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ اس حدیث کے لیے 3 مرتبہ فعل فرمانے میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دنیا بھی فنا بھی ہے اور برزخ بھی فنا بھی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ فرماتا ہے اور وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی سچ بولے، اس کی اپنی ذات اقدس جھوٹ سے اس شان کے ساتھ بھی پاک ہے کہ وہاں جھوٹ کا امکان بھی نہیں اور وہ بندوں کے لیے بھی جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ ہنسی مزاح اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض مرتبہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مبنی ہنسی مزاح فرمایا کرتے ہیں، لیکن اگر ہنسی میں شریعت کی مقرر کردہ حدود و قیود کی پابندی نہ کی جائے تو یہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مختلف احادیث کریمہ کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ چند شرائط پائے جائے تو مزاح جائز ہے، اس میں جھوٹ اور فحش و بے حیائی نہ ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاح سے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ انی لا اقول الا حقا، یقیناً میں ہنسی میں بھی صرف حق یعنی انصاف پر مبنی سچی بات بھی کرتا ہوں۔ دوسرا، اس کی وجہ سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ قرآن میں بہت جگہ پر بلا وجہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے اور ستانے پر سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور تیسرا، اس میں بڑوں کی بے ادبی اور چھوٹوں کی بے لحاظی و بے مرمتی نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، یعنی جو مسلمانوں کے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ان کے بڑوں کے شرف و احترام کا لحاظ نہ رکھے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ چوتھا، بے موقع مزاح نہ ہو، یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے بے جا جھگڑا، بے تکا مزاح اور جھوٹا وعدہ نہ کریں۔ پانچواں، مزاح معمولی مقدار میں ہو، کثرت کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ زیادہ ہنسنا غفلت کی نشانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے جسے مومن کی فطرت قبول ہی نہیں کرتی۔ بری صحبت کے نتیجے میں بعض اوقات مسلمان جھوٹ بولنے لگتا ہے، لیکن اگر وہ ایمانی تقاضے سے سوچے تو اس کا دل ہمیشہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ دوسری صدی ہجری کے معروف دینی شخصیت حضرت محمد بن مسلم ابن شہاب زہری علیہ رحمہ کا ایک خوبصورت قول سنہرے حروف لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے آسمان سے آواز آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی رخصت دے دی ہے تو بھی میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون نے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور دعا کیجیے کہ رب تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت لا تدخلوها عجوزا، بلا شبہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک آئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حقیقت سمجھاتے ہوئے فرمایا انہا لا تدخلوها وہی عجوز، یعنی وہ جنت میں جانے کے وقت بوڑھی نہیں ہوگی، تب وہ جوان ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عروبا اترابا، یعنی بلا شبہ ہم نے جنتی عورتوں کو خاص اس انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں بنایا اور آپس میں ہم عمر بنایا۔ اگرچہ وہ بوڑھی خاتون وقتی طور پر پریشان ہوئی، مگر یہ حسین مزاح اس کے لیے اور قیامت تک کی عمر رسیدہ بوڑھی خاتونوں کے لیے فرحت کا، خوشی کا سامان بن گیا کہ جب بھی انہیں بڑھاپے کی مشقت محسوس ہو وہ جنت کا منظر یاد کرے تو ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ بے جا ہنسی مذاق عام ہے اور کئی صورتوں میں گناہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہے، بلکہ کامیڈی ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے۔ بےہودہ مذاق پر انعامات سے نوازا جاتا ہے اور کئی لوگ جھگت بازیاں یعنی ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں ذلیل کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ سوائے چند صورتوں کے شریعت میں جھوٹ کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ اگر شریعت مطہرہ نے
ایک حد تک ہنسی مذاق کی اجازت دی ہے، لیکن اگر غذا میں جھوٹ، بے حیائی، دل آزاری، کسی کے دل کو دکھانا، کسی کی بے عزتی کرنا یا بے مروتی ہو یا کثرت کے ساتھ ہو تو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق کی طرف متوجہ فرمانے کے لیے جن مجرموں کو ہلاکت کا حقدار قرار دیا ہے، ان میں وہ افراد بھی ہیں جو دینی امور کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں شریعت پر عمل کی دعوت دی جائے تو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور اپنے جرائم سے توبہ کرنے کے بجائے ہیلے بہانے کرتے پھرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر جلوہ گر ہو کر فرماتے سنا، ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم، یعنی تم مخلوق پر رحم کرو، خالق کائنات تم پر رحمت فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ کریم تم سے درگزر فرمائے گا۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو حق اور شریعت کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اسے محفوظ نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو جان بوجھ کر نافرمانی کرنے پر اصرار کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں۔ بندہ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب اسے دین کی بات معلوم ہو اور شریعت کے مسئلے کا پتہ چلے تو فوراً اسے قبول کر لے۔ شرعی حکم کے مقابلے میں ہیلے بہانے کرنا مسلمان کو ذہن نہیں دیتا۔ سوچنا چاہیے کہ جب ملازم دنیاوی افسروں کے آرڈر پر عمل کرنے سے انکار نہیں کر سکتا تو بندے کا اپنے مالک و خالق اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو موڑنا کس قدر برا ہوگا۔ جب کوئی خوش نصیب شرعی حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتا ہے تو اللہ کریم اسے اس کے غم و گمان سے بھی بڑھ کر اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ واز فرما رہے تھے، ایک غلام پاس سے گزرا، آپ نے کسی حقدار کی مدد کرنے کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ جو اس ضرورت مند کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے 4 درہم پیش کر دیے۔ آپ نے فرمایا کون سی دعا کروانا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا ایک مجھے آزادی مل جائے، دوسرا مجھے ان درہموں کے متبادل مل جائے، یعنی میں نے جو 4 درہم خرچ کرے یہ مجھے پھر سے مل جائے، تیسرا رب تعالیٰ مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق سے نوازے، اور چوتھا اللہ کریم میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی مغفرت فرما دے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں چاروں التجائیں پیش کی۔ غلام گھر واپس گیا تو آقا نے دیر سے لوٹنے کی وجہ پوچھی، اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ آقا نے پوچھا کہ کون سی دعائیں کروائی؟ کہا پہلی دعا یہ کروائی کہ میں آزاد ہو جاؤں، تو آقا نے کہا جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ پوچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا اللہ تعالیٰ مجھے ان درہموں کا متبادل عطا فرمائے۔ آقا نے کہا میں اپنے مال سے تجھے 4 درہم دیتا ہوں۔ پوچھا تیسری دعا کون سی کروائی؟ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا تبت الی اللہ عز و جل، یعنی میں پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب سچی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر پوچھا بارگاہ خداوندی میں چوتھی پکار کیا تھی؟ کہا اللہ تعالیٰ میری، آپ کی دعائیں اور دعائیں دینے والے کی اور تمام اہل مجلس کی مغفرت فرمائے۔ تو آقا نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ شریعت کے سامنے گردن جھکانا ایسا قبول ہوا کہ آقا نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا، میں ارحم الراحمین ہوں، میرے متعلق کیا خیال ہے؟ جو میری قدرت میں ہے میں وہ نہیں کروں گا۔ میں نے جو تجھے بخش دیا اور تیرے غلاموں کو بھی درگزر کیا اور منصور ابن عمار اور تمام حاضرین مجلس کی بھی مغفرت فرما دی۔ حضرات محترم، یہ دعا کا نتیجہ ہے مخلوق کے ساتھ جیسی محبت خالق کریم فرماتا ہے کسی اور سے ویسے پیار کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، اور مخلوق میں انسانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ ہم تباہی اور ہلاکت سے بچ جائیں، نجات کے راستے پر چلے، مگر ہماری نالائقی ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر برے کاموں میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ اور اس کے حکم سے رسول کریم نے ہمیں فرما برداری پر انعامات کی خوشخبریاں عطا فرمائی اور نافرمانی پر سزا کی وعیدیں سنائی ہے، تاکہ اس ترغیب و ترہیب کے ذریعے ہم سدھر جائیں۔ کچھ برے کاموں سے روکنے کے لیے ان کا ارتکاب کرنے والے کو
میل کی وعید سنائی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ مجرم تباہی، سخت پریشانی اور دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ یہ وعید اس لیے ہے کہ ہم ان جرائم اس سے دور رہیں اور تباہی سے بچ جائیں۔ اس تقریر کے اندر جن 3 باتوں کا، 3 جرموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ناپ توڑ میں کمی کرنے والے اس جرم پر تباہی کی وعید کے ساتھ ساتھ دنیا میں بہت ساری سخت مشقت و کمر توڑ مہنگائی اور حکمرانوں کے ظلم کی دھمکی بھی دی گئی ہے، اور روز قیامت رحمان کے حضور پیشی کے وقت شرمندگی کی سے بھی بچایا گیا ہے۔ چنانچہ ذلت و تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کوئی ہمارا حق نہ چھینے، ویسے ہی ہم بھی دوسروں کو بھی ان کا پورا حق دینا چاہیے۔ دوسرا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے وعید دی گئی ہے۔ دین اسلام نے ہر چیز کی حدود و قیود مقرر فرمائی ہے۔ خوش طبعی اگرچہ جائز ہے، ہنسی مذاق ایک حد تک جائز ہے، بلکہ مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے تو کار ثواب ہے، مگر مزاح میں جھوٹ، فحش، کسی کا دل دکھانا اور بے عزتی کی ہرگز اجازت نہیں۔ اسی طرح زیادہ ہنسنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ ایک حد تک ہی جائز ہے۔ تیسرا، حق اور شریعت کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والے کے لیے وعید ہے۔ جو شخص خود کو شریعت کا پابند نہیں بناتا، وہ اپنے ہاتھوں سے دونوں جہان میں اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے، اور شرعی حکم کے سامنے سر جھکانے والے کو دونوں جہان میں رب تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہے۔ شریعت کی پابندی اتنی بڑی سعادت ہے کہ بزرگان دین کی سیرتوں میں وفات کے بعد بھی شریعت کی پابندی کا سبق ملتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ خود کو شریعت کے سامنے یوں پیش کر دے جیسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے اور اسی میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔